السلام علیکم ایوری ون. مجھے امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. مجھے امید ہے آپ کو یہ چینل پسند آ رہا ہوگا اور میری نریشن بھی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی سٹوریز یہاں پہ سناؤں تو میں نے ڈسکرپشن پہ ایک ای میل ایڈریس دیا ہوا. اب وہاں مجھے اپنی سٹوریز بھیج سکتے ہیں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لازمی لائک کیا کریں اور اپنے کامنٹس مجھے ضرور دیا کریں. آج میں آپ کے لیے 2 سٹوریز لایا ہوں. یہ ایک شارٹ ویڈیو ہوگی. راشد اور علی 2 بہترین دوست ہمیشہ ایڈونچر کے شوقین رہے تھے. ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ شہر سے دور ایک گہرے جنگل میں کیمپنگ کرنے جائیں گے. جنگل کے بارے میں بہت سی کہانیاں مشہور تھیں مگر ان دونوں نے ان کو نظر انداز کیا. جب وہ جنگل میں داخل ہوتے ہیں، جنگل کا ماحول اور پراسرار خاموشی پہلے ہی لمحے سے ہی عجیب لگ رہی تھی. جوں جوں اندھیرا بڑھنے لگا، روشنی کم ہوتی گئی اور درختوں کے سائے لمبے اور زیادہ خوفناک ہوتے گئے. اندھیرا ہوتے ہی انہوں نے کیمپ لگایا اور آگ جلائی. رات کا کھانا کھا کر دونوں دوست آگ کے گرد بیٹھ کر باتیں کرنے لگے. راشد نے علی سے کہا، تمہیں لگتا ہے کہ یہاں کچھ غیر معمولی ہے؟ علی نے ہنستے ہوئے جواب دیا، یہ سب ہماری سوچ ہے، کچھ نہیں ہوگا. لیکن راشد کی آنکھوں میں خوف کی جھلک واضح تھی. تھوڑی دیر بعد انہیں جنگل کے اندر سے عجیب سی آوازیں آنے لگیں، جیسے کسی کے قدموں کی آواز. مگر جب وہ دھیان سے سنتے تو سب کچھ خاموش ہو جاتا. راشد نے علی سے کہا، یہاں کچھ ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے. علی نے ٹارچ اٹھائی اور دونوں جنگل کی گہرائی میں چل پڑے. جوں جوں وہ آگے بڑھتے گئے، آوازیں زیادہ صاف ہوتی گئیں. اچانک ٹارچ کی روشنی میں ایک سایہ حرکت کرتا دکھائی دیا. دونوں دوست ڈر گئے. کون ہے؟ راشد نے اونچی آواز میں پکارا. واپس جانے کے راستے میں انہیں لگا جیسے کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہو. ہر قدم پر خوف بڑھتا جا رہا تھا. ایک مقام پر انہوں نے درختوں کے پیچھے سے آتی ہوئی سرگوشیوں کو سنا. ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، راشد نے گھبراتے ہوئے کہا. لیکن جیسے ہی وہ اپنے کیمپ سائٹ پر پہنچے، ان کی سانسیں رک گئیں. ان کا کیمپ تباہ ہو چکا تھا، آگ بجھ چکی تھی اور ان کا تمام سامان بکھرا ہوا تھا. علی نے کہا، یہ ممکن نہیں، ہم نے سب کچھ صحیح طرح چھوڑا تھا. اچانک پیچھے سے کسی نے ان کی طرف پتھر پھینکا. ان دونوں نے مڑ کر دیکھا مگر اندھیرا اتنا زیادہ تھا کہ کچھ بھی نظر نہیں آیا. یہاں سے بھاگتے ہیں، علی نے راشد کو کہا اور دونوں بھاگنے لگے. بھاگتے بھاگتے انہیں لگا جیسے پورا جنگل ان کے خلاف ہو گیا ہے. درختوں کی شاخیں ان کے راستے میں آ رہی تھیں، زمین ان کے قدموں کے نیچے سے سرک رہی تھی. جوں جوں وہ آگے بڑھتے گئے، آوازیں ان کے کانوں میں زیادہ بلند ہوتی گئیں. آخری حد تک پہنچ کر انہیں ایک عجیب سی روشنی نظر آئی. امید کی ایک کرن سمجھ کر وہ اس کی طرف بڑھنے لگے. جب وہ قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک پرانا ویران مکان ہے جس کے دروازے کھلے ہیں. ہمیں یہاں پناہ لینی چاہیے، علی نے کہا. مکان میں داخل ہوتے ہی دروازے خود بخود بند ہو گئے. دونوں دوستوں نے ایک دوسرے کو خوفزدہ نگاہوں سے دیکھا. اچانک کمرے میں ایک سرد ہوا کا جھونکا آیا اور دونوں کو احساس ہوا کہ وہ یہاں اکیلے نہیں ہیں. دونوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک مٹی سے لت پت عورت کا سایہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا. اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی اور وہ سرگوشی میں کچھ کہہ رہی تھی جو ان کی سمجھ سے باہر تھا. راشد اور علی نے چیخنے کی کوشش کی لیکن ان کی آوازیں گلے سے نہیں نکلیں. سایہ قریب آتا گیا اور دونوں کے جسموں پر ایک بھاری بوجھ محسوس ہونے لگا. اندھیرے میں وہ عورت کا سایہ ان پر چھا گیا اور ان کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں. صبح ہونے پر جنگل میں خاموشی طاری تھی. کیمپنگ کا سامان وہیں بکھرا ہوا تھا مگر راشد اور علی کا کوئی نشان نہیں تھا. اس دن کے بعد کوئی بھی ان دونوں کو کبھی دوبارہ نہیں دیکھ پایا. کہتے ہیں کہ اس جنگل میں جو بھی گیا واپس نہیں لوٹا اور رات کے وقت ان سرگوشیوں کی آوازیں آج بھی سنائی دیتی ہیں. شہر کے مضافات میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں علی اپنے خاندان کے ساتھ رہتا تھا. اس رات کی سردی اور تاریکی میں علی کا گھر خاموشی سے نیند میں غرق تھا. باہر ہواؤں کا شور تھا اور درختوں کی شاخوں کی آوازیں آ رہی تھیں. رات کے 3 بجے علی کی آنکھ کھل گئی. اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے کان پر سرگوشی کی ہے. وہ بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا اور کان لگا کر سننے لگا. پھر ایک دھیمی سی آواز آئی جیسے کوئی اس کے دروازے پر دستک دے رہا ہو. علی نے سوچا کہ شاید یہ اس کا وہم ہے لیکن پھر دوبارہ دستک سنائی دی. اس نے دھیرے سے اٹھ کر کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر جھانکا. باہر کچھ بھی نہیں تھا. اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا. اس نے سوچا کہ شاید کوئی چور ہو. علی نے اپنے والد کو جگایا اور کہا، ابا باہر کوئی ہے. اس کے والد نے اسے تسلی دی اور کہا کہ شاید ہوا کی آواز ہو. لیکن علی کو تسلی نہ ہوئی. اس نے ہمت کر کے دروازے کی طرف قدم بڑھائے. جب اس نے دروازہ کھولا تو باہر کچھ بھی نہیں تھا، صرف سیاہ اندھیرا.
علی نے دوبارہ سونے کی کوشش کی لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اچانک اس کے گھر کے پیچھے کی کھڑکی سے کچھ حرکت محسوس ہوئی۔ علی نے لائٹ جلائی اور کھڑکی کی طرف دیکھا۔ اس نے ایک سایہ دیکھا جو تیزی سے کھڑکی کے پار چلا گیا۔ اس کا سانس رک گیا۔ علی نے اپنے والد کو پھر سے جگایا۔ ابا، میں نے کچھ دیکھا ہے۔ اس کے والد نے کھڑکی کے پاس جا کر باہر جھانکا لیکن کچھ نہ دیکھا۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے بیٹا، جا کر سو جاؤ۔ لیکن علی کا دل نہیں مانا۔ اچانک کھڑکی پر زور زور سے دستک ہوئی۔ علی اور اس کے والد دونوں چونک گئے۔ دونوں نے مل کر کھڑکی کھولی تو دیکھا کہ باہر کوئی نہیں تھا، لیکن اب وہ خوف زدہ ہو چکے تھے۔ رات بڑھتی گئی اور دستکیں تیز ہوتی گئیں۔ ہر دستک کے ساتھ علی کا دل تیزی سے دھڑکتا۔ پھر علی نے ایک خوفناک چیخ سنی۔ وہ کمرے سے باہر نکلا اور دیکھا کہ اس کے والد زمین پر بے ہوش پڑے ہیں۔ علی نے جلدی گاؤں والوں کو بلایا۔ جب گاؤں والے پہنچے تو انہوں نے علی کے والد کو اسپتال پہنچایا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ دل کا دورہ پڑنے سے بے ہوش ہوئے تھے۔ اگلی صبح علی کو پتہ چلا کہ ان کے گاؤں کے پاس ایک پراسرار آدمی کا سایہ دیکھا گیا تھا جو ہر کسی کے گھروں پر دستک دیتا تھا، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ وہ کون تھا اور اس کا مقصد کیا تھا۔ علی کے دل میں وہ خوف ہمیشہ کے لیے بس گیا۔ تو آج کے لیے اتنی سٹوریز تھی۔ مجھے کچھ پرسنل کام ہے جس کی وجہ سے مجھے ٹائم نہیں مل رہا، بٹ میری کوشش ہے کہ میں ریگولر یہاں پہ کچھ نہ کچھ اپلوڈ کرتا رہوں۔ جن لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔